اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و صلات خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید دے جڑے کلمات مبارکہ تلاوت کیتے نے انہاں دے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وما اصابکم من مصیبہ، تانوں جو بھی کوئی مصیبت پہنچ دی ہے، تکلیف پہنچ دی ہے، فبما کسبت ایدیکم، تواڈے اپنے اعمال دا نتیجہ پہنچ دی ہے، ویعفو عن کثیر، رب فرماندا تواڈے کئی اعمال نو اللہ کریم در گزر کر دیندا ہے۔ سبحان اللہ۔ سلسلہ جاری ہے انسان نے کس طرح دے کام کرنے نے تے اس تے دنیا تے بھی مصیبتاں نے اور آخرت وچ الگ تکلیفاں او دے واسطے موجود نے۔ اللہ کریم سانو ساریاں نو انہاں تکلیفاں تو اپنی پناہ وچ رکھے۔ اج ذکر کرنا ہے حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے، اور ایک حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے۔ اے حدیث پاک حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت ہے۔ آپ ارشاد فرماندے نے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ما من ذنب اجدر ان یجعل اللہ لصاحبہ العقوبہ فی الدنیا ما یدخر له فی الآخرہ مثل البغی وقطیعۃ الرحم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ کوئی گناہ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کرنے والے شخص نو آخرت وچ محفوظ کردہ سزا دے نال نال دنیا وچ بھی اتنی جلدی سزا دے جتنی جلدی سزا دو کماں دی وجہ تی دیندا ہے۔ مثلاً کوئی بندہ گناہ کردا ہے، اودیاں سزاواں بعض دفعہ صرف آخرت واسطے رکھیاں جاندیاں نے، لیکن دو کم ایسے نے بندے نے اگر کرنے نے اس دنیا تے، اس نو اس دی سزا دنیا تے الگ ملے گی اور آخرت وچ الگ ملے گی۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پہلا مسئلہ مثل البغی، او بندہ جڑا سرکش ہو گیا، نافرمان ہو گیا اللہ دے احکامات دا۔ دوجا بندہ وقطیعۃ الرحم، صلہ رحمی چھوڑ دیتی سو، رشتہ داراں نال صلہ رحمی ختم کر دیتی سو، اس بندے نو اللہ دنیا تے بھی سزا دے گا اور آخرت وچ بھی سزا دے گا۔ اور اس تو اگلی حدیث پاک حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دے غلام سن۔ آپ ارشاد فرماندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے یوشک الامم ان تداع علیکم کما تداع الاکلۃ الی قصعتها، قریب ہے کہ ایک زمانہ آوے گا دوسریاں قوماں تواڈے تے انج ٹوٹ کے پہن دیاں جویں کھانا کھانے والے بندے پیالیاں تے ٹوٹ کے پہندے نے۔ مثلا ایک بندہ بھوکھا ہے، انہوں کھانا مل جے، جو ہی انہوں کھانا نظر آونا کتنی جلدی کھانے وال جائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح جڑیاں دیگر قوماں ہونگیاں نا، دیگر قوماں تو مراد کی ہے غیر مسلم، وہ تواڈے تے انج ٹوٹ کے پہن دیاں۔ اور نال ہی کہنے والے نے کیا فقال قائل ومن قلت نحن یومئذ، یا رسول اللہ کیا ادن مسلمانوں دی تعداد تھوڑی ہوئے گی
نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل، تہاڈی تعداد اس وقت زیادہ ہوئے گی لیکن تساں سیلاب دی جھاگ دی طرح ہو جاؤ گے کہ جس طرح وہ جھاگ نہیں برقرار رہندی تساں بھی برقرار نہیں رہو گے، ہمت تہاڈے چ بھی کوئی نہیں رہے گی۔ اگے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَّةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَحَنَ، اللہ تبارک و تعالیٰ تہاڈے دشمن دے سینیاں وچ تہاڈا خوف نہیں رہن دے گا، دشمن دلیر ہو جائے گا، اور اللہ کریم تہاڈے دلاں وچ وہن ڈال دے گا۔ فقال قائل یا رسول اللہ وما الوہن، عرض کرن والے نے عرض کیتی یا رسول اللہ وہن کی چیز ہے؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، یہ دنیا دی محبت ہے اور موت تو نفرت ہے، کہ جس وقت مسلمان دے دل وچ صرف دنیا دی محبت آ جائے گی، اس نو آخرت دی فکر نہیں رہے گی، اللہ دی یاد نہیں رہے گی، اس تو غافل ہو جائے گا اور موت نو ناپسند کرے گا، اس وقت او دشمن قوماں تہاڈے تے انج ٹوٹ کے پین گیاں جس طرح بھکھا کھانے نو پیندا وے۔ اج دیکھ لو اسی لوگ دنیا دی محبت وچ کھبدے جا رہے ہیں، آخرت دی فکر تو دور ہاں، اللہ دی یاد تو دور ہاں، غافل ہو رہے ہیں، اور موت نو بھی اکثریت ہن اسی ناپسند کرنے ہاں، چاہنے ہیں کہ اور لمبی زندگی ملے، اور لمبی زندگی ملے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس وقت ایسا مسئلہ آ جائے گا تو دوجیاں قوماں تہاڈے تے ٹوٹ کے پین گیاں، اور موت تو نفرت ایک اے بھی ہے وے صاحب کہ دشمن اسلام تے مختلف ضرباں لائے، تساں اس دا مقابلہ جہاد دے ذریعے نہیں کردے ہو دے تو ڈردے ہو وہ، تے پھر بھی تہاڈے تے او قوماں مسلط ہو جان گے اور تانوں ذلیل و رسوا کر دین گیاں، اور یہ ساریاں چیزاں اسی معاشرے چ موجودہ دور وچ تقریباً ویکھ رہے ہیں۔ اللہ کریم سانوں دلیری نصیب فرمائے اور اس دے نال فکر آخرت بھی نصیب فرمائے، صلہ رحمی دی بھی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنی بارگاہ دا تابع فرمان بھی رکھے، وما توفیقی الا باللہ۔